ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ ناظرین، آج سگنیچر ٹاک کا ہم آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر پہ، اور جو خبر ہے ہندوستان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی سرحد سے اندر آ کر ایک حملہ کرنے کی، ایک سرجیکل سٹرائک کا جس کو وہ نام دے رہے ہیں، اور بھارت کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا پاکستانی سرحد سے اندر آ کر، اور ان کے فائٹر جیٹس وہاں پر آئے اور یہ کارروائی مکمل کی۔ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے ہندوستان کی جانب سے، جبکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ انہوں نے بھارت کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بھارتی طیارے آئے تھے، انہوں نے سرحد سے اندر بھی وہ آئے، لیکن پاکستانی فضائیہ کی جانب سے مؤثر کارروائی پر، بروقت کارروائی پر وہ پاکستانی حدود میں زیادہ اندر نہیں آ سکے، اور 4 منٹ کے اندر ہی وہ واپس لوٹنے پہ مجبور ہوئے۔ یقینی طور پہ آج کی بڑی خبر ہے، جس وقت یہ کارروائی ہوئی پاکستان میں بہت صبح کا وقت تھا، اس کے بعد سے بھارتی میڈیا بھی، پاکستانی میڈیا بھی مسلسل اس کے اوپر باتیں کر رہا ہے۔ نہ صرف میڈیا بلکہ مختلف سرکاری ذرائع بھی اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، بہت بڑے بڑے کلیمز دائر کیے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستانی حکام نے بھی اس کے اوپر نہ صرف بیانات دیے ہیں بلکہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس اجلاس میں اس بات کے اوپر اس بات کا کھلے طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ بھارت نے اس طرح کی کوشش کر کے ایک غلطی کی ہے، جس کا پاکستان اپنے وقت کے مطابق اپنی مرضی سے اور جگہ کا انتخاب کر کے بھارت کو جواب دے گا۔ بھارت میں اس کو ایک بڑی فتح کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ ہو سکتا ہے یہ فیس سیونگ کا معاملہ ہو۔ ہم نے دیکھا کہ پلوامہ حملہ جو کشمیر میں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سوالات اٹھ رہے تھے کہ بھارت کی فوج جو اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے، وہ اس حملے کو اس سے پہلے باخبر کیوں نہیں ہو سکی؟ اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی کی وہاں پہ موجود ہونے کے باوجود یہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد بھارت مسلسل پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا تھا۔ مختلف بھارت میں موجود حلقوں کی جانب سے بھارتی حکومت اور فوج کے اوپر یہ پریشر بھی تھا کہ وہ اس کا بدلہ لے اور پاکستان سے بدلہ لے۔ ہو سکتا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو، پاکستان سے اپنے آپ کو فیس کو سیو کرنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر جہاں الزام لگا رہے تھے، تو اس حملے کا ایک ڈرامہ رچا کر، جو ابھی تک ڈرامہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ بھارت اس کے بارے میں نہ کوئی فوٹیج سامنے لے کے آ سکا ہے، نہ کوئی واضح ثبوت۔ ان ساری چیزوں کو آج کے اپنے اس پروگرام میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھارت نے اس حملے کے بعد بھارت کی جانب سے کیا کہا گیا۔ The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. جی، یہ بھارتی حکام نے حملے کے بعد لمبی بریفنگ تھی، اس میں سے اس کا ایک چنک ہم نے آپ کو دکھایا، جبکہ پاکستان کی جانب سے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی اس کا فوری طور پہ جواب دیا۔ مختلف لوگوں نے بلکہ جواب دیا، لیکن جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے کیا کہا گیا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ That India has committed uncalled for aggression to which Pakistan shall respond at the time and place of its choosing. The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp near Balakot and the claim of heavy casualties. جی، مسترد کیا ہے بھارت کے اس کلیم کو کہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، اور جو ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایک کیمپ کے اندر، تربیتی کیمپ کے اوپر۔ تو انہی باتوں کو لے کے چلیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید مجتبیٰ، اور ہمیں پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں راجہ ذیشان۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجتبیٰ، سب سے پہلے تو آپ سے ہی آغاز کریں گے آج کی یہ جو ایک
تناؤ کا ماحول تھا اس میں یقینی طور پہ مزید اضافہ ہوا ہے اور بہت بڑی حد تک یہ اضافہ ہوا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں بھارت کے اس کلیم کو جو انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے یہ جو سرجیکل اسٹرائک کا وہ نام دے رہے ہیں, انہوں نے کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ایسے تناؤ کے ماحول میں جب ان کو پتہ ہے پاکستانی افواج الرٹ ہیں, پاکستانی وزیر اعظم بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کو ریٹیلیٹ کریں گے اور وہ سوچیں گے نہیں بلکہ پاکستان اس کا جواب دے گا, تو ایسے ماحول میں وہ پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں اور 21 منٹ تک ایک کارروائی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے دعوے بھارت نے پہلے سرجیکل اسٹرائک کے نام سے بھی کیے تھے. بھارت کی حکومت کا ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہرکیف وہاں کی حکومت جو ہے وہ اپنی عوام کے آگے جواب دہ ہوتی ہے, اور گزشتہ دنوں میں جس طرح کے تند و تیز بیانات دیے تھے اس میں فیس سیونگ کے لیے فوری طور پہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا جو ہے وہ لازمی تھا, اور وہی کچھ ہوا ہے جو اس مرتبہ ہوا ہے. جہاں تک ان کا دعوے کی بات ہے تو دیکھیں جب آپ حملہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تو ایویڈنسز کے بیس پہ حملہ کرتے ہیں, اس کی کچھ تو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, تصاویر ہوتی ہیں, کچھ نقشے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پن پوائنٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جو یہ کارروائی کی ہے اور خاص طور پہ ایک ایسے نامعلوم مقام پہ کی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان میں دراصل خفیہ ٹریننگ کیمپس موجود ہیں, اور چونکہ ہم نے حملہ کیا ہے اس لیے پاکستان کے اوپر یہ الزام رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کو دکھا بھی نہیں سکتا کہ یہ تباہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان کے اوپر بنیادی طور پر ان کا الزام یہ ہے کہ پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ خفیہ ٹریننگ کیمپس چلا رہے ہیں. تو بھارت اس چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کی کارروائی کی, اور اب اس کا جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہاں جو اس وقت ایک ہائپ کریٹ ہوا ہے جو گزشتہ چند دنوں میں بھارتی حکومت نے کیا ہے, اس کا نیچرل رد عمل ہے کہ وہاں پہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارتی فوج نے بڑی کارروائی کی ہے, لیکن اس کارروائی کی حقیقت کیا ہے یہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گی. اچھا ٹھیک. اچھا مجھے جیسے ابھی آپ نے اپنی بات میں بھی ذکر کیا کہ بھارت کا ہمیشہ سے یہ کلیم رہا ہے اور بھارت اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو پشت پناہی حاصل ہے پاکستانی عناصر کی, کہ وہ وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بھی چلاتے ہیں اور وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور پھر کشمیر میں آ کے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو پاکستان نے تو آج واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم بالکل اوپن ہیں, اگر انٹرنیشنل میڈیا آنا چاہتا ہے, انٹرنیشنل ادارے آنا چاہتے ہیں, ہم ان کو وہ مقامات بھی دکھا سکتے ہیں جہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سرجیکل اسٹرائک کا, اور اس کے بارے میں انہوں نے پوری طور سے آج جو DGISPR تھے انہوں نے بیان دے دیا. تو اگر یہ اس طرح کے وہ دورہ کروا دیتا ہے اور حقیقت عیاں ہو جاتی ہے تو کہاں کھڑا ہوگا بھارت؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ پاکستان نے ابھی تک جو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس میں پاکستان دیر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا یہ دعویٰ, میں اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتا, بالکل کوئی بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس طرح کے دعوے کرتے رہے, لیکن ان کو کوئی نہ کوئی ایسا پاکستانی حکومت کو, پاکستانی فوج کو وہ ثبوت ضرور دینے چاہیے, کم از کم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پے لوڈز جو ہے وہاں پہ گرا کے بھاگ گئے ہیں, تو کم از کم وہ گولہ بارود کا ذخیرہ جو بھی انہوں نے پھینکا ہے یا کوئی ایسے شواہد ضرور پیش کرنے چاہیے اور جلد پیش کرنے چاہیے عالمی برادری کے سامنے, کیونکہ ایک تو یہ پاکستانی عوام کا مورال بلند کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور دوسرا بھارتی حکومت کے جو پول ہے جو ان کی عوام کے سامنے وہ اس کو کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں تک بھارت نے یہ حملہ کیا, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ بھارتی فوج نے دراصل یہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا جو ہے یہ فیس سیونگ تھا, اس کی آڑ میں کشمیر میں جو انہوں نے کارروائی کی ہے پلوامہ واقعے کے بعد, اور اس میں جو تیزی لے کر آئے ہیں, چھاپے پڑ رہے ہیں, اور اب یاسین ملک اور میرواز کے گھر میں بھی جو چھاپے کی اطلاعات ہیں, 400 سے زائد سیاسی کارکنان بھی گرفتار کیے گئے ہیں. میرے خیال میں یہ ان واقعات پہ, کیونکہ اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آوازیں اٹھا رہی ہیں, خود بھارت میں بھی اس میں جو ہے ہیو اینڈ کرائی ہے, تو میرے خیال میں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک بہترین ہے کہ کم از کم جو ہے اگر آپ ایک ہلکی سی سرحدی خلاف ورزی بھی کر دیں تو اتنا ہیو اینڈ کرائی ہوگا, اتنا ہنگامہ ہوگا کہ اس کی آڑ میں یہ کشمیر میں ہونے والی جو کاروائیاں ہیں وہ دب جائیں گی. جی اچھا ذیشان, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی ویلکم بھی کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان نے پہلے بھی کہا تھا, وزیر اعظم صاحب نے جب بھارت جنگ کی دھمکیاں دے رہا تھا پلوامہ واقعے کے بعد, کہ ہم سوچیں گے نہیں, ہم اس کا رد عمل دیں گے فوری طور پہ. آج بھی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی یہی بیان آیا, جو DGISPR ہیں انہوں نے بھی واشگاف الفاظ میں یہی کہا کہ پاکستان اس کا رد عمل دے گا اور بھرپور انداز سے دے گا. تو آپ کے خیال میں کیسا جواب دیا جا سکتا ہے جو پاکستان کی جانب سے بھارت کو اس حملے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احمد, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
ہماری اتھارٹیز نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس سارے سیناریو میں. آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس بھی ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت دو کے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود جو ایک بھارت جس طرح کا ایک رد عمل جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, شاید وہ ایک شدت جو ہے وہ نہیں دکھائی ہے ہماری فورسز نے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جانب سے بھی یہی ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے. گو کہ ہم سب تیار ہیں, ایک ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, اگر بھارت نے للکارا ہے تو یقیناً اس کا ایک جواب بھی دیا جائے گا. لیکن دیکھیں اس وقت جو ماحول بنایا گیا ہے مودی حکومت کی جانب سے, یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ پیش سیونگ کی بات کرے تھے, بھارت میں الیکشن بہت قریب ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حکومت وہاں پر بکھلاہٹ کا شکار ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو بہت ساری ریاستوں کو الیکشن بھی ہارے ہیں, جبکہ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھارت کے 29 ریاستیں ہیں ان میں سے اب اکثریت جو ہے وہ کانگریس کو وہاں پر حاصل ہو رہی ہے جو اعداد و شمار کے مطابق. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ کافی بکھلاہٹ کا شکار ہے. رہا جواب کہ کیا پاکستان کو کس رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سچویشن ایک آ چکی ہے سامنے, وہ بھارت نے بہرحال ایک جو لمٹ ہے وہ تو کراس کی ہے. اگر ایل او سی کو بھارت نے جو ہے وہ بلیز خاتے نہیں رکھا ہے, کراس کیا ہے, انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن کو بھارت نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی وائلیشن کی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بھارت نے جو ہے اس کو بلیز خاطر نہیں رکھا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب ایجنسیز کو بڑا جواب تو اب دینا پڑے گا, لیکن ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ بھارت شاید یہی چاہتا ہے جو جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے, اور جیسے بھارت نے اس کا آغاز کر بھی دیا ہے, تو سارے سیناریو میں جو خوشائند پہلو ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ ایک ہے. میں چونکہ یہاں پر لاہور میں موجود ہوں, احمد جو آج میری یہاں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, بات ہوئی ہے, اور ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ آپ کا صرف جماعت سے تعلق ہے, آپ کا صرف فرقے سے تعلق ہے, پوری قوم اس وقت متحد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی حکومت اپنے لیے بہت مسائل میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. یہ حکومت جو ہے یہ بھارت کو آگ کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے, اور یہ بہت بلکہ ایکسپوز کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو خود انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے. آج بلکہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے خود ان کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دعوت دیتے ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, وہ آئیں یہاں پر, وہ دیکھیں کہ کیا بھارت نے کس طرح سے وائلیشن کی ہے. اور جو ایک کلیم کیا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے بھی یہ کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 350 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ انہوں نے حملے میں مارے ہیں, اور یہ حملہ جو ہے یہ بھارت نے یہ 4 بم جو ہے وہ جبہ کے مقام پر گرائے تھے, اور یہ 4 منٹ کی یہ ساری جو ہے بات ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اتھارٹیز نے بہت اچھا جو ہے انہوں نے موو کیا ہے, اور ان کی ہو سکتا ہے کہ اس میں دیکھیں انٹینشن ان کی سے زیادہ تھی, کیونکہ جو ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں پہ ریئیکٹ کیا, اور یہ وجہ ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ماحول ایک بننے جا رہا ہے, جو بنا دیا گیا ہے بھارت میں, یہ اس کا فائدہ اس حکومت کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی جو لیڈران ہیں وہ اس وقت بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں مودی حکومت کے اوپر. وہ یہ جو پلوامہ کا حملہ ہے وہ احمد اس کے اوپر بات اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پلوامہ جو ہے جس کے ہم جانتے ہیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے جنوب میں ہے, جو حریت پسندوں کا گڑھ ہے, جہاں گزشتہ یقین احمد جو اس میں 7 برس سے سب سے زیادہ مواجہ ہوئی ہیں, اور جب جیش محمد جو وہ اسی علاقے میں بہت متحرک ہے. اور اس میں اس کے علاوہ احمد ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے, وہ جو کہ دو کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی وہ ذات کے حوالے سے ہے. لیکن جب یہ حملہ ہوا ہے, وزیر اعظم مودی اس وقت وہ کاربیٹ نیشنل پارک میں ایک شوٹنگ میں مصروف تھے, وہاں پہ فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے, یہ ہو رہی تھی وہاں پہ. اور جب ان کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے اس کو بہت نارمل ایک ریئیکٹ کیا, اور وہ یعنی انہوں نے وہاں پہ کنٹینیو کی, وہ جو شوٹنگ تھی وہ کنٹینیو کی. جی یقینی طور پہ, اور اس کے اوپر مختلف حلقوں کی جانب سے بھارت کے اندر سے بھی تنقید تو آئی ہے, نہ صرف حملے کے اوپر بلکہ اس کے بعد جو انڈیا کی جانب سے ریئیکشن بھی جس طرح کا آتا رہا ہے. دونوں طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اس حملے کے بعد کچھ یقینی طور پہ ایسے عناصر بھی ہیں جنہوں نے میچورٹی کا ثبوت دیا, اور نہ صرف حکومت کو بلکہ دیگر اداروں کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ وہ جنگ کی اس طرح سے کھلے عام جنگ کی دعوت دینا بہتر نہیں ہے. پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے اور اس بات کے اعلان بھی کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر جو اس کے پاس کیپیبلٹی ہے وہ اس کو بھرپور استعمال بھی کرے گا. اچھا مصطفیٰ صاحب, آتے ہیں ہم جو عزیشان نے بھی اپنی بات میں ذکر کیا, پاکستان میں جو ماحول اب خاص طور پہ اس حملے کے بعد ہے, جو سیاسی ماحول بھی, آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہونے والی تقریریں بھی ہم نے دیکھیں, تقریباً تمام پارٹیز کے لوگوں نے حکومت کو غیر مشروط طور پہ نہ صرف حکومت کی بلکہ افواج پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا بھی اظہار کیا, اور اس بات کا انہوں نے واشگاف طور پہ اعلان بھی کیا کہ اگر بھارت کی جانب سے اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم پوری طور پہ متحد ہیں, ہم ایک قوم کی طرح اس کو جواب دیں گے. تو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سیاسی جو اب منظرنامہ یکسر سے تبدیل ہوتا ہوا پاکستان کا؟
دیکھیں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنے میں صرف یہ واقعاتی نہیں بلکہ اس میں حکومت کا جو ہے وہ بڑا رول ہوگا. اگر حکومت چاہے گی تو سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوگا، اور اگر حکومت نہیں چاہے گی تو چاہے اس طرح کے واقعات بھی ہوں، چاہے انڈیا پاکستان کی جنگ بھی ہو، لیکن قومی یکجہتی کریٹ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے مشترکہ طور پر جدوجہد کرنا پڑتی ہے. اور بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی ہے، اور مسلسل ان کے جو وزراء جو ہیں وہ جو سیاسی معاملات میں اپوزیشن جماعتوں اور ان کے خلاف جو ہے تند و تیز بیانات کا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کہ جہاں تک قوم کا تعلق ہے تو قومی یکجہتی تو ہمیشہ سے اس معاملے میں جو ہے موجود رہی ہے. قوم متحد رہی ہے اس معاملے میں. جب بھی بھارت کا معاملہ آتا ہے، جب بھی ملکی دفاع کا معاملہ آتا ہے، جب بھی ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو قوم متحد ہو جاتی ہے. لیکن جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، جو کہا جا رہا ہے کل اس کو اب بلایا گیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو، کیا تاثر کیا اس سے جائے گا اور کتنا ضروری تھا یہ؟ یقیناً پارلیمنٹ چونکہ پاکستان کی نمائندہ ہے، پاکستان کی عوام کی نمائندہ ہے، جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ دراصل پاکستان کی عوام کی مرضی کا جو ہے مظہر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کا اجلاس اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا بھی بہت ضروری ہے، اور پارلیمنٹ میں اس بات پہ بحث ہونا بہت ضروری ہے. اور جو بھی پیغام جائے گا بھارت کے لیے یا عالمی برادری کے لیے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے جائے گا تو اس کو پوری قوم کا بیان سمجھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس وقت بشمول حکومت کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس وقت جو ہے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ایک متحد اور یونیفائڈ پیغام جو ہے بھارت کو بھی اور عالمی برادری کو پہنچانا چاہیے. اچھا ذیشان، پارلیمنٹ کے اجلاس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بھی اجلاس کل منعقد کیا جائے گا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، بتائیے کہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے یہ ہے کیا، کن مواقع پہ یہ ایکٹیو ہوتی ہے اور کتنی اہم ہے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کا ذکر اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری نیشنل جو کمانڈ اتھارٹی ہے وہ بھی اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے احمد، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملتی ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ اب یہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ جوہری ہتھیار جو ہیں یا کہ جو حساس قسم کے جو ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، ویپن ہے، اس کو استعمال اس کا جو کس حد تک کیا جانا چاہیے اور کیا لایا ملک والوں سے تیار ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھارت کو جو پیغام اب دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر بھارت نے اب یہ آغاز کیا ہے تو اب یہ بات بہت دور تک جائے گی. ہمارے ادارے چونکہ آلریڈی بہت اس میں تیار ہیں، جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ روز جو ہے معائنہ کر رہے ہیں مختلف تیاریوں کا. اس میں انہوں نے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے ایڈ بھی کی ہیں اور وہ بالکل ہماری ایجنسی سے حوالے سے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سارے سیناریوں میں خوشائن پہلو یہ ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تمام کو پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اس کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور اس میں جو سیاسی قیادت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی بہت ابھی تک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے سفارتی سطح پر بہت سارے ممالک سے رابطہ کیا. لیکن ایک پہلو ہمیں ضرور دیکھنا اس میں ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کی ہمیشہ سے پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہی کیوں اس ایکسٹریم لیول تک جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم بھارت کی صرف بات کرتے ہیں، بھارت میں 25 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں. اگر مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 57 کے قریب، جن میں سے 50 کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت اچھے ہیں. پاکستان ہی کیوں؟ آخر یہ وجہ ہے کہ جو بات ہم تک سامنے آتی ہے کہ یہ 47 کے بعد سے جو سلسلہ جاری رکھا گیا ہے، کبھی کشمیر کا بہانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھارت کے اپنے عزائم ہیں. کبھی بھی یہ ایسی سچویشن میں کبھی ایسی نہیں آئی ہے کہ ہمارے اداروں نے یا ہماری طرف سے جو ایک پہل کی گئی ہو کسی بھی قسم کی. ہمیں امن پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، امن و سلامتی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ بھارت کو میں سمجھتا ہوں اس سارے سیناریوں میں بھارتی عوام کے سامنے یہ بھارتی حکومت ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ جو سوچ ہے صرف یہ ان کے اداروں کی، کچھ مخصوص اداروں کی ہے، عوام کی سوچ اس سے بالکل مختلف ہے. یہی وجہ کہ ہم دیکھا کہ سوشل میڈیا میں ایون کے بھارتی جو عوام ہے ان کی جانب سے اس کی بہت مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کے اگر بھارت ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بین الاقوامی ادارے کل کو بھارت پر یقین نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک پہلو سارے سیناریوں میں یہ ہے کہ جو بھارت کو OIC کی دعوت دی گئی ہے اس میں مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی کھل کر ایکسپوز ہوئے ہیں. ہم اگر بات مسلم اتحاد کی کرتے ہیں تو یہاں پر کھل کر ایکسپوز جی ذیشان جی ان باتوں کو مزید آگے بڑھائیں گے. نہ صرف مسلم ممالک کھل کر ایکسپوز ہوئے ہیں، پاکستان سفارتکاری کے محاذ پہ کہاں کھڑا ہے وہ بھی سب نے دیکھ لیا. ایک بات کریں، اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر مزید باتوں کو لے کے آگے چلتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم کالر.
وعلیکم السلام جی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کہ اندر کے جو پاکستان کے اندر جو مودی ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہیں، اور ان کی جب کرسیاں ہلتی ہیں نا یا ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان کو خطرہ لاحق انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بھارت جو ہے وہ سرحدوں پر آ جاتا ہے. ان مودیوں کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی چاہیے تاکہ اس پاکستان کی بقا ہو. اور ہمیشہ جو ہے فوج کو دھکیل دیا جاتا ہے کسی سیاست کا، اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. جنگ کرنا، اب بھارت جو ہے وہ اس کے اندر اتنی بڑی بڑی پرابلمز ہیں تو وہ کیسے جنگ کر سکتا ہے. اور میں تو ہماری فوج نے تو ہمیشہ ہے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جہباز چلے آتے ہیں. چلیں شکریہ، آپ نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا یقینی طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اور نہ ہی جنگ کی تمنا کرنی چاہیے، نہ ہی جنگ کی خواہش کرنی چاہیے. لیکن اگر کبھی جنگ مسلط کر دی جائے، ایسا ماحول ہو کہ جنگ کو مسلط کرنے کی باتیں کی جائے، زبردستی سے جنگ کے بارے میں دھکیلا جائے، تو پھر اس کے اوپر پوری طرح سے ریٹیلیٹ کرنے کا حق ہر ملک رکھتا ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ کے ساتھ بات کروں گا. ذیشان نے ایک اہم پہلو کی جانب جو توجہ تھی وہ دلائی. OIC کے اجلاس میں پہلی بار بھارت کو شرکت کی دعوت، مہمان خصوصی اور گیسٹ آف آنر کے طور پہ اس کو شریک کرایا جا رہا ہے. گو کہ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر بیانات بھی آئے، وزیر خارجہ صاحب کا بھی ایک سخت سٹیٹمنٹ بھی آیا. لیکن جس وقت انوائٹ کیا جا رہا تھا، کیا تب ہی پاکستان کو اس طرح کا کوئی ٹھوس رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس بات کو یقینی نہیں بنانا چاہیے تھا کہ وہ بھارت کو وہاں پہ اس کی شرکت نہ ہو پائے، اس کو بلکہ دعوت نامہ ہی نہ جائے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور ہمیں اس ریالٹی کو جو مطلب ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بھارت سفارتکاری کے معاملے میں پاکستان سے کافی زیادہ آگے ہے. ایک تو سفارتکاری کے معاملے میں آگے ہے، اور دوسرا خود بھارت کے جو حالات ہیں، کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے بہت سارے جو ممالک ہیں وہ بھارت کی مارکیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھارت سے قدر مروب ہے. لیکن اس کا توڑ اس طرح ممکن ہے کہ پاکستان اس کو سفارتکاری کے میدان میں جو ہے وہ کام کرے. جہاں تک ان کے بیانات کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑا ریئیکشن دیا شاہ محمود قریشی کا، تو بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے پورا ہوم ورک ہوتا ہے. سشما سوراج کو اگر بلانے کا دعوت نامہ بھیجا گیا ہے تو وہ 2-4 دن کے اندر فیصلہ نہیں ہوا، اس کے لیے کافی عرصے ہوم ورک ہوتا رہا ہوگا، اس کے لیے تیاریاں ہوئی ہوں گی، میٹنگز ہوئی ہوں گی، اور وہ ان میٹنگ سے OIC کے جو رکن ممالک ہیں وہ بے خبر نہیں ہوں گے. اور اگر بے خبر تھے تو یہ تو اور شرمندگی کا باعث ہے. یہی بے خبر ہوتے ہیں اسی وقت ہوتے ہیں جب سفارتکاری کے میدان میں بہت کمزور ہوتے ہیں. اور کشمیر کا معاملہ ہو یا کسی بھی کوئی بھی بین الاقوامی معاملہ ہو جس میں پاکستان انوالو ہے، اس میں بدقسمتی ہے یہ کہ پاکستان سفارتکاری کے میدان میں بہت کمزور ہے اور اس کا نقصان اٹھاتا ہے. چلیں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. شہید صاحب عرض یہ ہے کہ میں ایسے بولوں گا کہ آپ کے پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کے اندر آج وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے، ان کو تو اپنے کریکٹر کا پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کس قوم کی یہ نمائندگی کرتے ہیں. یہ تمام مرڈرز، ڈکیٹرز اور چور ٹھگ اور قسم کے اور ملک کے دشمن لوگ ہیں. یہ جو 5-10 بندے آج بول رہے تھے. فوج ایک ادارہ ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہ فوج کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، تو یہ فوج کا کام ہے. یہ لوگ کیا کر لیں گے اگر فوج کا ساتھ نہیں بھی دیں گے تو یہ کر کیا لیں گے. فوج نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان کو پتا ہے ہمارے اوپر کیسا اٹیک ہوا، ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ صرف آرم فورسز جانتی ہیں اور ان کا ہی کام ہے. یہ جو آپ کے ٹھگ وہاں پہ پارلیمنٹ میں باتیں کر رہے تھے، یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں. اور چلیں بہرحال یہ آپ کا میرے خیال میں کہ یہ جو پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ چاہے وہ اس میں ٹھگ ہوں چاہے چور ہوں، لیکن بنیادی طور پہ ان کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہوتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے منتخب کر کے نہیں بھیجا تو بالواسطہ طور پہ آپ اسی ادارے کے اوپر کیا کہتے ہیں جو ہے انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں. اور جمہوری اقدار اگر آپ کہیں کہ وہ منتخب ہو کے نہیں آئے، یا تو آپ ان کو منتخب نمائندے تسلیم کریں یا پھر آپ یہ تسلیم کریں کہ بھائی ان کو کسی نے منتخب کر کے بالکل. اچھا مصطفیٰ صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے. ذیشان آپ کو ساتھ شریک کروں گا ایک بار پھر. ہم سارے سینیریو کو دیکھ رہے ہیں، مختلف پہلوؤں کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. اچھا ابھی 2 دن قبل ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں رمیش کمار. وہ ڈاکٹر رمیش کمار وہ ہندوستان گئے، اگرچہ یہ ان کا نجی دورہ تھا. وہاں پہ وہ اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے گئے تھے. وہ ہمیشہ جاتے ہیں.
इस बार भी दौरा किया, लेकिन दौरे के दौरान उन्होंने भारत के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, और भी कुछ लोगों से उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई। और उसके बाद वो अपने तौर पर भी और ये तासुर दे रहे थे वहाँ पे मौजूद होते हुए भी, वापस आके भी, कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और उन्होंने कहा था आने वाले दिनों में पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान दोनों, बल्कि आम आवाम भी एक अमन को देखेंगे, अमन के माहौल को देखेंगे। एक रोड मैप वो गालबन उन्होंने कहा कि वो तय करके आ रहे हैं। तो कैसे देखेंगे आप, क्या जवाब देंगे? ये तो 2 दिन बाद ही भारत ने उस अमन का जवाब दे दिया उनके दौरे का। देखिए अहमद, बात यह है कि डॉक्टर रमेश कुमार की जो बात है उससे हम सब इत्तेफाक करते हैं। यकीनन ऐसे ही हुआ होगा कि जो सुषमा स्वराज साहिबा हैं, नरेंद्र मोदी जिनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बिल्कुल ऐसी ही बात की होगी, उन्होंने अमन की ही बात की होगी। देखिए भारत पे आप इस वक्त भारतीय हुकूमत जिस बुखलाहट का शिकार है, हम उन पर एतमाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने अटैक किया है, ये यकीन एक जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको मजीद प्रोवोक करने के लिए किया है, ताकि इलेक्शन जब सामने आए तो एक नेशनलिज्म के नाम पर वो वोट जो है वो देना चाहते हैं। अब इसमें मैं समझता हूं कि ये भारत का अपने आप को सारा इंटरनेशनल मीडिया के सामने, जो एजेंसी के सामने खुद अपने आप को एक्सपोज किया। और मैं समझता हूं कि हमारी मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी एजेंसीज के, जिन्होंने जिस तरीके से ये रिएक्ट किया है, क्योंकि हम तो रात को सब सो रहे थे और ये वही इदारे हैं कि जिनको माजी में खलाई मखलूक क्या कहा जाता रहा, जिनको जीप वाले कहा जाता रहा, जिनको ताने दिए जाते हैं पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के लिए। वो कहते हैं कि ये भी एक सामने हमें देखना चाहिए कि यही हमें हमारे बचाने वाले हैं। ठीक है, एक इदारों का अपना एक किरदार होता है, सियासत में एक इदारों का महदूद किरदार होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर आर्मी एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि इस वक्त मुत्तहिद होने की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इन इदारों की कदर करें, हम इनको पहचानें कि यही वो इदारे हैं। और ये जब हम फिर से जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं तो हमने देखा कि उससे पहले हम दुश्मनों ने बहुत कोशिश की है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, मीडिया का उन्होंने रूप इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ दिलों को खराब करने की कोशिश की है, अपने ही इदारों के खिलाफ। तो मेरा कि भारत ने इस सारे सिनेरियो में अहमद अपने आप को खुद एक्सपोज किया है। जी शुक्रिया ज़ीशान। बिल्कुल हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मुश्तबा साहब, आपसे मैं ये रमेश कुमार वाले मामले के ऊपर पूछना चाहूँगा। उन्होंने भारत का दौरा किया, अगरचे ठीक था, वहाँ पे अगर वो गए भी थे, अमन की बात हुई, बिल्कुल ठीक, लेकिन यूँ फिर अचानक से उनको ये कह देना कि भाई वो तो वहाँ पे अब उनकी जानिब से ही ये कहा जा रहा था कि अब अमन भी आएगा, और आप नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने अमन की बात की है, और कुछ दिनों में बहुत एक सॉफ्ट सा उनका स्टांस भी आप लोग देखेंगे। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या फिर हुआ है अचानक से? देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा आपसे कि थोड़ा सा तसव्वुर कर लें कि आज से 1 साल पहले की बात होती और यही कोई रुकने पार्लियामेंट मुस्लिम लीग नून का भारत गया होता तो क्या रद्द अमल होता। मोदी का यार, वो तो मोदी के यार हैं ना। मैं उस पर बात करूँ, लेकिन मैं जो अहम बात कर रहा हूँ और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे टेलीविज़न स्टूडियो में बैठ के शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब का और सुषमा स्वराज साहबा का और भारतीय फ़ौजी काम का, जिन्होंने रमेश कुमार से मुलाकात की, क्योंकि उन्होंने आज एक तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए के बुनियाद पर वजूद में आया है। आप देखें कि एक ऐसे वक्त में जबकि भारत पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्समैन को भी वीज़ा नहीं दे रहा है, किसी अदाकारों को वीज़ा नहीं दे रहा, पाकिस्तान में किसी को वीज़ा मिलने का कोई इम्कान नहीं है इस वक्त, बल्कि जो वहाँ मौजूद थे उनको उन्होंने कहा निकल जाओ। जी हाँ, ऐसे में रमेश कुमार साहब को जो है वीज़ा दिया गया। ना सिर्फ मैं उनके मजहबी दौरा था वो उससे कता नज़र, लेकिन ना सिर्फ वीज़ा दिया गया बल्कि उनको वार्मली वेलकम किया गया। उन्होंने खुद कहा कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल। हाँ, इससे ये साबित हुआ कि भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी या कोई भी है, उनको पाकिस्तानियों से इतना मसला नहीं है, उनको पाकिस्तानी मुसलमानों से मसला है। उन्होंने मज़हब की बुनियाद पर रमेश कुमार को जो है वेलकम किया है, और ये जब वो मज़हब के बुनियाद पर उन्होंने जो किया है तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोदी जी कि आपने इस बात की तौसीक की आज कि पाकिस्तान का वजूद 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हुआ, और पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिया जो है वो एक अटल हकीकत है। इसीलिए पाकिस्तान वजूद में आया है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो है वो मिल के नहीं रह सकते थे, और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान की, अब इसी वजह से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। नाजरीन, यहाँ पे हम देख रहे हैं आज होने वाली डेवलपमेंट की, जो भारत की जानिब से दावा किया गया है एक हमले का, और उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, बयानात दे रहा है, और आगे होने वाले दिनों में क्या करेगा। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आके इसी मामले पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाजरीन, सिग्नेचर टॉक में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है
पाक भारत कशीदगी और आज जो उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, भारत की जानिब से दावा किया गया है पाकिस्तान पे एक जिसको वो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं, भारत का कहना है कि उन्होंने हमला किया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है और ये कहा गया है कि अगरचे भारत के जो तैयारे थे पाकिस्तानी हदूद में आए, लेकिन उसी वक्त मौके पे मौसर कार्रवाई की गई और वो वापस जाने पे मजबूर हुए। इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके साथ कुछ ज़िमनी पहलुओं पे बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम जायज़ा ले रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं डॉक्टर रमेश कुमार, वो भारत गए थे, अपने निजी दौरे पे भारत गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने आला सतह के हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें की और उनको पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम भी पहुँचाया। ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद अब जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव किसी कैफियत है उसमें कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका और महज 2 दिन बाद ही भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की एक कोशिश की गई, बड़े पैमाने पे कोशिश की गई। अगरचे पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत उसमें कामयाब नहीं हुआ, लेकिन भारत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। ज़िशान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि जो डॉक्टर रमेश कुमार का एक ये दौरा हुआ, निजी दौरा था लेकिन उनकी मुलाकातें भी हुई, तो आपके ख्याल में जो अस्करी हवाले से तो जो बातें हुई होंगी वहाँ पर, उसके अलावा क्या इसके मकासद हो सकते हैं इन लोगों से मिलने के? क्या आप कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी का ये हिस्सा है? देखिए अहमद, बिल्कुल डिप्लोमेसी का हिस्सा तो ये इस तरह से है कि डॉक्टर रमेश जो हैं वो बीके लंदन का ताल्लुक जो वो हिंदू मजहब से है, उनके लिए वहाँ उनको भेजना ज़्यादा कंफर्टेबल था। अगर आप किसी दूसरे कौमी असम्बली के मेंबर या वजीर की बात करते हैं उनके निस्बत, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने भी एक पैगाम दिया है, एक जो हाथ बढ़ाया था, ये एक दोस्ताना मूव था। अगर आप देखते हैं कि अगर आप एक अपने सिटिंग एमएनए को भिजवा रहे हैं वहाँ पे एक पैगाम लेके, एक मोहब्बत का पैगाम लेके, एक दोस्ती का पैगाम लेके कि छोड़िए आगे निकलते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है, पुलवामा के हवाले से हमारी एजेंसीज कह चुकी थी कि उन्होंने क्लियर किया है कि पाकिस्तान की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, छानबीन की गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी उसका ऐलान किया। तो मैं समझता हूँ कि भारत की जानिब से बहुत इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया गया है। आप देखिए कि उसके अगले दिन जब वो डॉक्टर रमेश वापस आए तो उनका जो एक स्टेटमेंट थी मोदी की, नरेंद्र मोदी की, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान को सफारती सतह पर हम तो पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये भारत ने अपनी इंटेंशन ये शो की, और ये भारत की ये इंटेंशन ये अब से नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा पहले की बात करते हैं, 2009 की गालिबन ये बात है कि पाकिस्तान में आई श्रीलंकन टीम पर एक हमला हुआ था। अब वो हमलावर कौन थे हम भी जानते हैं कि वो हमलावर कौन थे, क्योंकि उनका तरीका वारदात किस मुल्क का है हम भी जानते हैं, इल्जाम हम भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बगैर किसी, क्योंकि भारत का ये कोई पहला मौका नहीं है, भारत की हमेशा से ये एक आदत रही है। मुंबई हमले का भी हमने अटैक देखा है कि वो हमले के दरमियान में ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी जो है वो उन्होंने शुरू कर दी थी। और जिस तरीके से अब वहाँ पे कश्मीरियों के साथ सलूक किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म की जारहियत का मुजाहरा किया जा रहा है उसके पुलवामा के फौरन बाद से भी मैं समझता हूँ कि भारत इसको अहमद एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहा है। इसको लेके वो कश्मीर में जो मजालिम जो ढाए जा रहे हैं वो अपनी जगह है, पाकिस्तान को दरमियान में इन्वॉल्व किया है। भारत ने अपने ही आइन के जो आर्टिकल 35A की भी खिलाफ वर्जी की है जिसमें कश्मीरियों के हकूक की बात की गई है, और उसको वो चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में ले गए हैं सारे मामले को। जस्ट पहलू है, मैं अगर आपकी बात इस पर मुकम्मल करना चाहूंगा कि ये देखिए जेनेवा कन्वेंशन जो 1864 का है जिसमें भारत ने भी साइन किए हैं। अब जंग के अहमद कुछ तरीके होते हैं, ये नहीं हो सकता है कि आपने अगर वॉर का एक मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है तो उसकी कुछ लिमिट्स भी होती है, तो उसमें बहुत ख्याल रखना होगा भारत को, इसको एक्सेप्ट करना होगा कि जो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ वॉर हैं, क्योंकि वॉर क्राइम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके नतीजे में बाकी ममालिक जो है वो पाबंद होंगे मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां भारत पर आयद करने के लिए। जी जी अच्छा, लेकिन अहमद शाहीन साहब जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि रमेश कुमार साहब का जो दौरा जो है, जो भी बैक चैनल डिप्लोमेसी, बिल्कुल जंग की ख्वाहिश कभी भी नहीं करनी चाहिए और अमन जो है उसी से मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन जब इतने तंदो तेज़ बयानात और इतनी जारहियत और इतनी, और ना सिर्फ ये जो जैसे कि राजा ज़ीशान साहब ने कहा कि भारत ने इस इंटेंशन का इजहार किया है कि पाकिस्तान को तनहा करेगा, उसने इंटेंशन का इजहार नहीं किया है, कोशिश की, बहुत सारी कोशिशें अमली तौर पर सामने है। इवन स्पोर्ट्स का मैदान भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान और भारत का जो वर्ल्ड कप का मैच है वो इस वक्त जो है एम्बिग्यूटी का शिकार है कि होता है या नहीं होता है। 2 एथलीट्स को
پاکستان کو ورلڈ کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے ویزا نہیں دیا. انہوں نے کرکٹ ICC سے کہا ہے کہ آپ پاکستان کا جو ہے کامن ویلتھ ملک ہے جس کے ممبرز ان سے ان کا بائیکاٹ کریں. وہ ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خود بھی اور دوسرے ممالک کو بھی پاکستان کے خلاف ایک پوری لابی سرگرم کر رہا ہے. ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے ایک رکن اسمبلی کو وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا. مذہبی معاملہ الگ ہے کہ وہ مذہبی دورے کے لیے گئے تھے, لیکن ان کو وہاں پہ وزیر اعظم نریندر مودی ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا. کیا یہ کمزوری کو بھی عیاں نہیں کرتا کہ آپ بار بار اس بات کو کہی جائیں کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں؟ آپ نے صرف یہی نہیں کیا, آپ نے سلامتی کونسل کو باقاعدہ خط لکھا ہے آپ کے وزیر خارجہ نے کہ بھائی بھارت کو روکیں کہ وہ اپنے جنگی عزائم سے باز رہیں. آپ کیوں یہ تاثر دے رہے ہیں عالمی برادری کو؟ میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ عسکری طور پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن حکومتی سطح پر جو ہے مسلسل اس کمزوری کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. اور اس کے بعد جو ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حالات میں جو ہے آپ جبکہ مودی کی حکومت جو ہے وہ ابھی چند دنوں کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کون سی حکومت آئے گی. یا تو آپ بالکل قطعی طور پہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مودی نے ہی آنا ہے اور ان حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ مودی کو ہی ہوگا, تو آپ ایک ایسی حکومت سے جو جا رہی ہے اس کے ساتھ گفت و شنید کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اس طرح کے پیغامات نہیں بھیجنا چاہیے جس سے آپ کی کمزوری کا اظہار ہو. اس سے ایک تو بھارت کے اوپر آپ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے, دوسرا پوری قوم کا جو مورل ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے. لوگ اس وقت ہائپ ہیں, اس وقت ہائپر ہیں, اور یہ جو ہے وہ ہائپ جو ہے یہ اس وقت ضرورت ہے, ایسے مواقع پہ ضرورت ہوتی ہے قومی سلامتی کے لیے بھی. اور اسی کے بنیاد پہ جو آپ کہتے ہیں کہ فوج کے پیچھے لوگ قوم موجود ہے, وہ اسی ہائپ کے نتیجے میں موجود ہوتی ہے. ورنہ عام طور پہ تو ڈومیسٹک پالیٹکس میں فوج کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, فوج کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں, حکومت سیاسی معاملات ہوتے ہیں جن پہ تنقید کی جاتی ہے, لیکن اس ہائپ کی مدد سے وہ تمام معاملات جو ہے سائڈ ہو جاتے ہیں اور لوگ قوم پوری فوج کے پیچھے آ جاتی ہے. یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے, سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اچھا ذیشان, جس طرح مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کی, آپ سے اس بارے میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا کہ عسکری طور پہ تو پاکستان کی صلاحیتوں پہ کسی کو کبھی بھی شک نہیں رہا. پاکستان نے ہر ہونے والی جارحیت کا بھرپور انداز سے جواب بھی دیا ہے, مستعد بھی رہتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ گو بھارت کی جانب سے کوشش کی گئی, خود بھارت کے بقول 3 مختلف جگہوں سے انہوں نے حملے کی کوشش کی, اور پھر بعد میں DGISPR نے بتایا بھی کہ وہ 3 جگہوں سے انہوں نے یہ اس بات کی کوشش کی کہ وہ پاکستانی سرحد کو عبور کریں, لیکن موقع پر ان کو جواب دیا گیا. اور ایک جگہ کشمیر سیکٹر سے جہاں پہ وہ اندر آنے میں کامیاب بھی ہوئے اس کے طیارے, تو صرف 3 سے 4 منٹ کے عرصے میں ان کو واپس جانے پہ مجبور بھی کیا گیا, اور کسی ٹارگٹ کو وہ نشانہ نہیں بنا سکے, نہ عسکری ٹارگٹ کو نہ سویلین ٹارگٹ کو. یقینی طور پہ یہ بالکل عیاں بات ہے کہ پاکستانی افواج مکمل طور پہ چوکس بھی تھیں, اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کر رہی تھیں, اور انہوں نے اس کو مکمل طور پہ اس کا جواب بھی دیا ہے. اور اب آگے کیا ہوگا وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, لیکن جو سفارتی محاذ ہے, جو سیاسی محاذ ہے, گو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوشش کی ہے آج اس بات کا اعلان کر کے کہ وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کرے گی. اب اس اجلاس میں کیا کارروائی ہوتی ہے یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بھی, لیکن آپ کے خیال میں اور کیا کر سکتے ہیں سیاسی محاذ کو مضبوط بنانے کے لیے, سفارتی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس میں اب جو کچھ سجیشن سامنے آئی ہے, جیسے پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے ایک سجیشن یہ آئی سامنے کہ جو ایک مشترکہ اجلاس جو ہے سب جماعتوں کا وہ بلوانا چاہیے, جس میں آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہماری قوم نے, ہماری سیاسی جماعتوں نے, ہماری عسکری حلقوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو APS اٹیک تھا اس کے فوراً بعد سے جو اگلے ہی دن جو تمام جماعتیں ہیں وہ سر جوڑ کر اکٹھے ہو گئی تھی, ایک پلیٹ فارم بھی تھی, باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو اس وقت جو ہے وہ ڈی چوک پر موجود تھی. تو یہ اس پر ہمارے اداروں نے, ہمارے سیاسی حلقوں نے, عسکری حلقوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اب یہ بھی ایک موقع آ چکا ہے کہ ہمیں یہ ابھی طے کرنا ہوگا کہ جہاں پر نیشنلزم کی بات آتی ہے وہاں پر ہم سب کو اکٹھے ہونا ہی چاہیے, اور آپس کے بھی جو ہمارے اندرونی کچھ بہت معمولی اختلافات ہیں ہمیں ان کو بالکل سائڈ پر رکھنا چاہیے, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن طاقتیں اٹھاتی ہیں, جس طرح سے اٹھا رہے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر جو سابق وزیر اعظم ہے ان کو بھی جس طرح سے بیل ان کی ریجیکٹ کی گئی ہے. اب کچھ حلقوں کی جانب سے ایک افواہ یہ بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے آج کے اٹیک کے بعد کہ شاید یہ اس کا رد عمل ہے کہ ان کی ضمانت کو مسترد کر دے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بےمانی قسم کی باتیں ہیں. ہمارے جو اندرونی حالات ہیں ہمیں اپنے لیڈرز پر,
कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो किसी दूसरे मुल्क के साथ उनका कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे रहनुमाओं की जानिब से माजी में कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी गई हैं कि जो कुछ लोग ये इस तरह में रहते हैं कि शायद वो मुल्क दुश्मनी की जानिब स्टेटमेंट थी या किसी दुश्मन मुल्क को खुश करने की बातें जो की गई हैं। इस सर नेगेटिविटी को एक तरफ रख कर देखिए, मुश्ताक साहब ने जो एक बात की थी कि सफारती सतह पर भारत हमसे बहुत आगे, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त बात है। उसकी वजह यह है कि भारत जो है उसने हर मुल्क को उसके तरीके के मुताबिक टैकल किया है। अब क्या वजह है कि इस सबके बावजूद के भारत ने जो मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाई कर रहा है, आज भी हम देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि OIC के इजलास में उनको मदऊ किया गया है। अच्छा ज़ीशान, बिल्कुल हम आखिर में हैं, लास्ट 30 सेकंड में मुस्तफा साहब से भी कमेंट लेना चाहूँगा, आप आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज को इस वक्त फौरी जो एक्शन लेना चाहिए वो उन चीज़ों के सबूत देने चाहिए जो भारत की जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पेलोड जो है वहाँ पे ड्रॉप किया है, वो साइट्स दिखानी चाहिए, वहाँ पे साफ़ियों को लेकर जाना चाहिए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ले जाना चाहिए ताकि आवाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखें। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे सिग्नेचर टॉक आज का आपने देखा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आने वाले वक्त में हालात बेहतरी की जानिब ही जाएँ। कशीदगी और जंग के जो बादल खत्ते पर मंडला रहे हैं उससे अल्लाह तमाम लोगों को महफूज रखे। अल्लाह निगहबान।